اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکائنات المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے سلام عقیدت قبول کیجیے۔ رمضان مبارک کا اشرہ جو ہے وہ پہلا اشرہ جو مکمل ہونے کو 8 روزے ہو گئے تقریباً، اور یہ 8 روزے اس طرح سے ہو گئے کہ باقی میں پتہ نہیں چلا۔ شاید لوگ اس کو سمجھتے ہیں مذاق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 8 روزے اتنی تیزی سے گزر گئے کہ بالکل اس کا اندازہ نہیں ہو پایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خوب رمضان مبارک کو احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوب رمضان مبارک میں برکتیں رحمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات جو کل میں نے عالم دین حضرت مفتی محمد عامر صاحب سے معلوم کی، وہ یہ کہ آج کل حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، لوگوں کے مالی حالات، معاملات جو وہ پریشان کن کیفیت میں ہیں۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس سال کی جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ جب آپ دے دیں، اس کے بعد اگلے سال کی بھی نیت کر کے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد جو اگلے سال کی جو زکوٰۃ دیں آپ اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے کتنی زکوٰۃ دی ہے، اور جب اگلا سال آئے تو اس سال آپ دیکھ لیں کہ کتنا اماؤنٹ آپ کو بنتا ہے۔ اگر کم ہوتا ہے تو آپ بیلنس میں شامل ہو جائے گی، اور زیادہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ اتنی جتنی بنتی ہے زکوٰۃ آپ اتنی ہی دے سکتے ہیں۔ تو بس آپ کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ دیں، اور جلد از جلد دیں، اور جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ اور خاص طور پہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں تمام ہی لوگ اس کے اندر پریشان حال ہیں اور بہت زیادہ اذیت میں ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو کچھ جتنا کچھ کر سکتے ہو وہ ضرور کیجیے۔ خاص طور پہ ہمارا ایک اہم طبقہ جو ہمارے لیے انتہائی قابل فخر ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، جن کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، جن کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، اور ان کی اپنی کیفیت یہ ہے، شخصیت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تکلیف بھی عموماً کسی کو نہیں بتاتے، خصوصاً اگر اپنے اہل و عیال سے، خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کو ضرور شاید بتاتے ہوں، یا بہت قریبی لوگوں کو بتاتے ہوں۔ تو سادات کرام جو خاندان بنو ہاشم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ جائز نہیں، جن کا زکوٰۃ لینا، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے جاننے والوں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں اگر سادات کرام ہیں اور اگر ان کی کوئی ایسی کیفیت ہے تو آپ ضرور ان کے پاس جائیں، اور ان کو اس طرح سے تحفہ پیش کریں کہ اگر آپ قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی اس طرح سے۔ اور ایک اور بات آئی کہ آپ اپنے والدین کو تحفے تحائف پیش کیجیے، اور والدین کو تحائف پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، جیسے مانگا جاتا ہے ایسا آپ پھیلائیے، اس کے اوپر تحفہ رکھیے، اور اپنے والدین کو ایسے پیش کیجیے کہ اگر وہ قبول کر لیں تو یہ آپ کی سعادت مندی ہو جائے۔ تو ایسے والدین کو، گھر والوں کو، سب کو پیش کیجیے۔ اور ظاہر سی بات ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو معدنیات نکلتی تھی زمین میں سے، تو اس کا جو اور جو بھی کچھ اس طرح کی جو چیزیں وہ جب حکومت کو آتی تھیں، تو اس کا جو 5واں حصہ ہوتا تھا جس کو ہم خمس کہتے تھے، تو جو خمس ہے وہ سادات کرام کو کا وہ حق تھا، پیش کیا جاتا تھا۔ اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور امید ہے کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہاں بھی ماشاءاللہ معدنیات ہیں، بہترین ذخائر ہیں، پیٹرول کے ذخائر ہیں، معدنیات ہیں،
اور دیگر چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو مالا مال فرمایا ہے. جو سادات کا حصہ جو تم سے وہ ان کو ضرور وہاں سے ملنا چاہیے. تو خیر یہ علمی بحث ہے، ابحاث ہیں. تو میں بس یہ چاہوں گا کہ آپ احباب کوشش کر کے اپنے دائیں بائیں ارد گرد جتنے بھی سادات کرام ہیں ان سے رابطے میں رہیں. کوشش کریں اگر ان کو کوئی اس طرح کی حاجات پیش ہیں تو آپ ان کی اس طرح سے معاونت کریں کہ ان کو یہ فیلنگ نہ جائے کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہم ان سے یہ تحفہ وصول کر کے ان کو خوش کر رہے ہیں. تو آپ اس انداز کو اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر رحمت، نظر شفقت ہم پر آئے. تو بس ایک دو مصرے بھی آج میں پیش کر دیتا ہوں. اور 10 رمضان مبارک جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ان کا یوم وصال ہے. اس دن کے وصال پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے تھے. اور اس کے بعد حضور کی ایک اور محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 17 رمضان مبارک کو آئے گا. تو یہ دونوں ازواج مطہرات جو ہیں ہماری ماں ہیں، مومنین کی ماں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں فیض و برکات سے نوازے. ایک دو مصرے پیش کر دیتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے، مجھے بھول جائیں وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. آج کی ویڈیو میں نے بہت زیادہ اہم پیغام دیا ہے. آپ کوشش کر کے اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کریں، ورنہ میں اس طرح عموماً آپ کو گزارش نہیں کرتا کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لیکن آج آپ کوشش کریں اس کو شیئر کریں. اور کل جو ہے وہ 4 مئی ہے، میری بیٹی کی پہلی سالگرہ ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیشہ اس کو جوڑے رکھے. اس کا نام سیدہ پاک سیدہ
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے نام پر زینب بطول رکھا گیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کی نسبت سے بھی اس کا نام ہے۔ تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک رکھے، صالح رکھے، آپ کو بھی ٹھنڈک بنائے رکھے، اور اس کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اس پیغام کو بہت شیئر کیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً اس طرح سے کچھ گفتگو اور کچھ اہم باتیں اگر کوئی ضروری میں سمجھوں گا تو ضرور میں آپ کے سامنے اس طرح سے آؤں گا، اور اس دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔